سقوط غرناطہ۔ سلطان ابو الحسن نے اپنی داخلی کمزوری اور عیسائیوں کے اتحاد کو دیکھتے ہوئے فردینینڈ کے ساتھ معاہدہ صلح کی کوشش کی۔ فردینینڈ نے ایک سفارت سلطان ابو الحسن کے دربار میں بھیجی اور پیغام دیا کہ اگر تم صلح کے خواہاں ہو تو فوراً خراج کی رقم ادا کر دو۔ مولا علی ابو الحسن نے سفارت کے اراکین کو وہی جواب دیا جو ایک بیدار مغز اور ہوش مند فرمان روا کے لیے زیبا ہے۔ اس نے کہا، جاؤ فردینینڈ کو بتا کہ غرناطہ کے وہ بادشاہ رخصت ہو گئے جو خراج ادا کرتے تھے۔ غرناطہ کی ٹکسال اب سونے چاندی کے سکوں کی بجائے ایسی فولادی تلواریں اور بھالے تیار کرتی ہے جس سے عیسائیوں کے جگر چاک کیے جا سکیں۔ مولا علی ابو الحسن نے اپنی زبان کا کہا سچ کر دکھانے کے لیے عیسائیوں سے قلعہ صخرہ چھین لیا۔ اس طرح ابو الحسن اور عیسائیوں کے درمیان جنگی مارکے شروع ہو گئے۔ عیسائیوں نے لوشہ کا محاصرہ کر لیا۔ مولا علی ابو الحسن نے فوراً گوشہ رخ کیا، لیکن اس نازک موقع پر اس کے بیٹے ابو عبداللہ محمد نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ سلطان مولا ابو الحسن نے دونوں محاذوں پر جوان مردی سے مقابلہ کیا، جنگ لوشہ میں فردینینڈ کو شکست دی اور دوسری طرف اپنے بیٹے ابو عبداللہ محمد کی بغاوت کا خاتمہ کیا۔ ابو عبداللہ محمد اپنے باپ سے مقابلہ کرتے ہوئے فرار ہوا، لیکن راستے میں عیسائیوں کے ہتھے چڑھ گیا اور فردینینڈ کے پاس قیدی بنا کر بھیج دیا گیا۔ یہیں سے اندلس کے مسلمانوں کے لیے بدنصیبی کی ایک نئی داستان نے جنم لیا۔ فردینینڈ نے مسلمان غرناطہ کے خلاف شطرنج کی ایسی بازی کھیلنے کا فیصلہ کیا جس کا بڑا مہرہ ابو عبداللہ محمد تھا۔ کیتھولک بادشاہوں نے اس نااتفاقی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ غرناطہ کا آخری حکمران ابو عبداللہ محمد، جس نے 1482 سے 1492 تک حکومت کی، اپنے باپ مولا ابو الحسن کے خلاف اسپینیوں کی پالیسیوں کا اعلی کار تھا۔ سلطان مولا علی ابو الحسن اپنے بھائی الزاغل اور اپنے بیٹے ابو عبداللہ محمد کی بغاوتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ فالج کے حملے کی وجہ سے وہ اس قابل نہ رہا کہ کاروبار سلطنت کو بہتر طریقے سے چلا سکے، چنانچہ اس نے غرناطہ کی حکومت اپنے بھائی الزاغل کے سپرد کر دی۔ فردینینڈ نے الزاغل کے خلاف کئی بار لشکر کشی کی لیکن ناکام رہا۔ آخر اس نے الزاغل اور ابو عبداللہ محمد کو آپس میں لڑا کر غرناطہ ہتھیانے کا منصوبہ بنایا۔ فردینینڈ نے ابو عبداللہ محمد کو اس کے چچا الزاغل کے خلاف خوب بھڑکایا اور اس سے کہا، تخت غرناطہ کا حقیقی وارث تو ہے، میری تمنا ہے کہ تجھے تخت غرناطہ پر بٹھا کر حق ہمسائیگی ادا کروں۔ دوستو، ویڈیو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔